السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے یاسین والقرآن الحکیم کو اردو اور عربی خط میں کیسے لکھنا ہے۔ تو دیکھیں، چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے قلم کو اس زاویے پہ پکڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اردو میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یاسین کے لیے جو ہے نا پہلی یا بنانی ہے۔ تو یا بنانے کے لیے آپ نے چھوٹا سا یا بنا دیا یہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے نا یہاں سے سین کو کھینچ سکتے ہیں یہ اس طرح۔ پھر یہاں پر آپ نے نون غنہ بنا دینا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو جائے گا یاسین۔ ادھر آپ کڑا زبر لگا دیں اور ادھر سین۔ تو یہ آپ کا ہو گیا سین۔ اس کے بعد ہے وہ سمپل ہے۔ وہ ہم نے اس طرح بنا دینا ہے۔ اس کے بعد القرآن کے لیے پہلے ہم نے الف بنا دیا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ لام ہو گئی، یہیں سے قاف ہو گیا اور ادھر سے یہ والی را ہو گئی۔ تو یہ آپ کا ہو جائے گا والقر۔ اچھا، پھر یہاں پر ہم نے الف بنا دینا ہے اور ادھر سے ہم نے مد کو کھینچنا ہے یہ۔ ادھر سے ہم نے نون بنا دینا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا یاسین والقرآن الحکیم۔ کو لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ الف بنا دی، ادھر سے آپ نے لام بنا دیا، پھر ادھر سے ہم نے ہا بنا دی، پھر اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں اس طرح۔ ادھر سے آپ نے کاف یا میم۔ تو یہ ہمارا ہو جائے گا یاسین والقرآن الحکیم۔ تو اردو میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، اور عربی میں لکھیں گے ابھی ہم کہ عربی میں ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ تو نوٹ کریں، دیکھیں، عربی میں لکھنے کے لیے ہم نے یا کو یہ والی شکل دینی ہے یہ، پھر ادھر سے ہم نے سین بنا دینا ہے اور ادھر سے نون غنہ۔ تو یہ ہمارا ہو گیا یاسین۔ وہ بنانے کے لیے ہم نے وہ کو یہ شکل دے دینی ہے، ادھر سے ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں یہ الف ہو گیا عربی کا، اور یہ لام ہو گئی، پھر ادھر سے ہم نے قاف اور رو بنا دینی ہے۔ پھر ادھر ہم الف بنائیں گے اور ادھر سے ہم مد بنا دیں گے۔ اردو کے اور عربی کے مد میں یہ فرق ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا یاسین۔ آگے جو ہے نا ہم نون بنا دیں گے۔ تو یہ ہمارا یاسین والقرآن ہو گیا۔ الحکیم کو لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ عربی کا الف بنا دینا ہے، پھر ادھر سے ہم نے لام بنا دینی ہے۔ لام بنانے کے بعد ہم نے عربی کا یہ والا ہا بنا دینا ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو یہ والی کاف بھی لگا سکتے ہیں، اور نہیں تو ہم یہ والی کاف بنا دیں گے۔ ادھر سے یہ میم بن جائے گا۔ تو یہ ہمارا ہو گیا یاسین والقرآن الحکیم۔ عربی میں ہم اس کو اس طرح لکھیں گے۔ اچھا، الحکیم کو آپ ایک دوسری شکل بھی دے سکتے ہیں یہ والی۔ عربی میں یہ آپ کا الف ہو گیا، یہ آپ کا لام ہو گیا، ادھر سے آپ نے ہا بنا دینی ہے یہ، اور ادھر سے آپ نے کاف بنا دی، پھر ادھر سے آپ نے یا اور میم بنا دی۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا حکیم کو لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ جتنی آپ کی کوشش ہوگی، جتنی آپ کی محنت ہوگی، انشاءاللہ آپ کی لکھائی میں بہتری واقع ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنے سبق کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔